بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں BOT میڈیا اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان محمد بلال فاروقی۔ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ اور پہلا عشرہ جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہم بات کر رہے ہیں ماہ رمضان المبارک کے اندر پیش آنے والے کچھ اہم واقعات پر، اور اگر ہم بات کریں واقعات کی تو 10 رمضان المبارک جو ہے وہ اسلام کی فتوحات کے سلسلوں کی اسلام کے جو فتوحات کا سلسلہ تھا، اسی حوالے سے ہم آج بات کریں گے فتح مکہ کے حوالے سے۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہیں حضرت مولانا اسماعیل یوسف صاحب۔ ہم ان کی جانب چلتے ہیں اور اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دیا۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ چونکہ ماہ رمضان المبارک ہے اور رمضان المبارک کے اندر بہت سارے جو ہے واقعات پیش آئے، تو آج جو ہے ہم بات کریں گے فتح مکہ کے حوالے سے۔ تو بنیادی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی زندگی کے اندر کل کتنے غزوات میں حصہ لیا، اور پہلا غزوہ کون سا تھا اور آخری غزوہ کون سا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ اس حوالے سے تشریف لائے اور سوال و جواب کا یہ سلسلہ انعقاد پذیر ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ غزوات کا تعلق جہاد سے ہے، اور جہاد کی فرضیت وہ مکی زندگی میں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہجرت کے بعد جہاد فرض ہوا، اور قیامت تک اس کی فرضیت باقی ہے۔ بے شمار مواقع ایسے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کی جماعتیں اور چھوٹے چھوٹے لشکر بنا کر بھیجے، ان کی تشکیل کی، کسی کو امیر بنا کر۔ اور چند ایک واقعات اور مواقع ایسے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود تشریف لے گئے۔ روایات کے اختلاف کے ساتھ کم و بیش کوئی 27 مواقع ایسے ہیں جس میں حضور علیہ السلام خود تشریف لے گئے، جن میں سے پہلا جو غزوہ ہے وہ غزوہ ابوا یا ودان دونوں کہا جاتا ہے۔ اس میں آپ علیہ السلام چند صحابہ کرام کے ہمراہ گئے، لیکن کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ اور شرکت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو آخری غزوہ ہے وہ غزوہ تبوک ہے۔ اس میں بھی حضور علیہ السلام ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ تشریف لے گئے، بلکہ حضور علیہ السلام کی زندگی کا سب سے بڑا لشکر جو غزوہ تبوک کے موقع پہ نکلا، تو اس میں حضور علیہ السلام بنفس نفیس تشریف لے گئے۔ لیکن خاص بات یہ ہے کہ جو پہلا غزوہ تھا اس میں بھی کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی، اور یہ جو آخری غزوہ ہے اس میں بھی کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ اچھا، یہ جو فتح مکہ جو تھا، ایک واقعہ 10 رمضان المبارک کو پیش آیا، فتح مکہ کا پس منظر کیا تھا؟ فتح مکہ کا اصل جو سبب ہے وہ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی، اور جس عالم میں مسلمانوں نے مکہ سے ہجرت کی تھی مدینہ کی طرف، پھر حضور علیہ السلام نے ہجرت کی، تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا کہ آپ کو دوبارہ مکہ ہم لوٹائیں گے۔ اور ظاہری اسباب میں سے اس کا ایک سبب یہ بنا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ جو معاہدہ ہوا تھا، اس کی دیگر شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ 10 سال تک آپس میں جنگ بندی ہے، مسلمان اور قریش آپس میں بھی نہیں لڑیں گے، اور ایک دوسرے کے دشمن قبائل کا بھی ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ اس معاہدے کی شرائط میں سے ایک شرط تھی، اور یہ معاہدہ 10 سال کے لیے تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ 2 قبائل آپس میں لڑ پڑے، جن میں سے ایک قبیلہ قریش کا حلیف تھا، یعنی ان کا ساتھی تھا، اور ایک قبیلہ خزاعہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف تھا۔ اب اس معاہدے کی روح سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ 2 قبیلے اپنا جھگڑا آپس میں خود ہی نمٹا لیتے ہیں، لیکن پس پردہ قریش نے ان کے لشکر میں شریک ہو کر قبیلہ خزاعہ کے خلاف جنگ کی۔ تو معاہدے کی خلاف ورزی جب انہوں نے کی تو معاہدہ تو ٹوٹ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی اطلاع ملی تو آپ علیہ السلام نے خاموشی سے جنگ کی تیاری کی، اور 10,000 کے ایک لشکر جرار لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف گئے۔ یہاں ایک بات یہ بھی قابل ذکر ہے کہ جب یہ خلاف ورزی اہل مکہ سے ہوئی اور انہیں بعد میں اس بات کا احساس ہوا، تو سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اس معاہدے کی تجدید کے لیے مدینہ بھی آئے، اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تجدید کی کوشش کی۔ حضور نے کوئی جواب نہیں دیا، اور یہ وہی موقع ہے کہ جس میں وہ اپنی صاحبزادی حضرت ام حبیبہ کے گھر گئے تھے، تو انہوں نے بستر اٹھا لیا۔ وہ تفصیلی واقعہ آپ نے پڑھا اور سنا ہوگا
پھر حضرت علی کو درمیان میں لا کر انہوں نے معاہدے کی تجدید کی کوشش کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا، اور حضرت ابو سفیان وہاں سے مایوس ہو کر واپس مکہ لوٹ آئے۔ تو ظاہری اسباب میں سے یہ اس معاہدے کی خلاف ورزی یہ سبب بنی ہے فتح مکہ کا۔ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یا ماہ محرم الحرام ہے، یہ حرمت والے مہینے، اور مشرکین مکہ زمانہ اسلام سے قبل بھی حرمت والے مہینوں میں جنگ و جدل نہیں کیا کرتے تھے، تو اس کے باوجود رمضان کے اندر اس میں یہ تھوڑی سی میرے خیال میں معلومات درست کرنے کی ضرورت ہے۔ حرمت والے جو مہینے ہیں وہ 4 الگ مہینے ہیں، ان میں رمضان نہیں ہے۔ ان میں 3 مہینے تو مسلسل ہیں، ذی-القعدہ، ذی الحج اور محرم، جو حج کے مہینے ہیں، اور ایک مہینہ ہے جو شعبان سے پہلے آتا ہے، رجب کا مہینہ۔ یہ مہینے زمانہ جاہلیت میں بھی حرمت والے تھے اور اسلام نے بھی اس احترام کو باقی رکھا، تو اس اعتبار سے رمضان حرمت والا مہینہ نہیں ہے، یعنی وہ 4 مہینے جن میں جنگ نہیں کی جاتی تھی۔ اچھا، ویسے ماہ رمضان المبارک کے باوجود، یعنی کہ ظاہر ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہو چکے تھے، اور پھر ان حالات میں جو ہے وہ مشرکین مکہ کے اوپر ایک لشکر لے کر لشکر کشی کرنا، بعض ایسے لوگ ہیں ہمارے ہاں کہ وہ ان چیزوں کو کہتے ہیں کہ جی اسلام تو امن کا درس دیتا ہے، اور پھر فتح مکہ کے اندر رمضان کے دنوں میں جو ہے وہ لشکر کشی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر آئے، تو اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں، اسلام امن کا درس دیتا ہے، وہ حکم اپنی جگہ الگ ہے، اور جہاں ضرورت ہو تو وہاں اسلام جو ہے وہ انفروا خفافا وثقالا یا ایھا النبی جاہد الکفار، اس قسم کے احکامات بھی دیتا ہے۔ تو یہ ظاہری دنیا میں یعنی جو اسباب بنے اور اس کا جو نتیجہ نکلا، تو فتح مکہ ایک ایسا موقع ہے جس سے اسلام کے دروازے پورے جزیرۃ العرب کے لیے کھلنے تھے۔ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو اس انتظار میں تھے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی بات میں سچے ہیں تو یہ قریش پر غالب آ جائیں گے، وگرنہ قریش جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، کعبۃ اللہ کے متولی ہیں، خادم ہیں، ان پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ تو وہ اس انتظار میں تھے کہ جو سچا ہوا وہ غالب آ جائے گا، اور بہت سارے ایسے تھے جنہوں نے اس انتظار پر کسی ایک طرف اپنا جھکاؤ نہیں کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی مکہ فتح ہوا تو وفود کی جو ہے نا وہ ایک نہ ختم ہونے والی ان کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور قبائل کے قبائل جو ہے وہ دین اسلام میں داخل ہونے لگے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ اچھا، اتنی شاندار فتح کے باوجود، اور جس طرح کا لوگ کہتے ہیں کہ اسلام سے قبل جو ہے وہ ایک اونٹ کے پانی پینے پر 40 سال آپس میں جنگ کیا کرتے تھے، اور اتنی فتوحات کے بعد اور پھر ایک بہترین فتح کے بعد مسلمانوں کا رویہ مشرکین کے ساتھ کیسا تھا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا ایک نمونہ وہ اکبر الہ آبادی نے جو کہا تھا کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کہ وہ لوگ جو اونٹ کے پہلے پانی پینے پر یا کسی کے باغ سے یا کھیت سے اونٹ کے یا بکری کے چر جانے پر جو ہے وہ شروع ہونے والی جنگیں نسلوں تک چلتی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں آ کر یہ لوگ اس قدر سنور گئے کہ حضور علیہ السلام نے جہاں کہا چلو تو چل پڑے، جہاں کہا رکو تو رک گئے۔ اس موقع پر آپ علیہ السلام، وہ ایک صحابی حضرت سعد بن عبادہ نے جب نعرہ لگایا کہ الیوم یوم الملحمہ، کہ آج تو بدلے کا دن ہے، تو حضور علیہ السلام کو جب یہ پتہ چلا تو حضور نے فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج تو معافی کا دن ہے، پیار اور محبت کا دن ہے۔ تو باوجود اس کے صحابہ اکرام کے دل میں انتقامی جذبات ہوں گے، لیکن جب آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نے کسی کی طرف جنگ کی ابتدا نہیں کرنی، تو صحابہ اکرام رک گئے۔ یہ حضور علیہ السلام کی حسن تربیت کے ایک عملی نمونہ ہے، اور شاید تاریخ انسانیت میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اچھا، فتح مکہ کی بات کریں تو بہت سارے ایسے صحابہ کرام تھے جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا۔ ہمارے ایک طبقہ ہے وہ یہ شور مچاتا ہے، اور عموماً جو ہے ان ایام کے دنوں میں ان ایام کو موضوع بنا کر پھر وہ اس قسم کی گفتگو کی جاتی ہے کہ جی یہ جو لوگ تھے ان میں اکثریت وہ تھی کہ جو ڈر کی وجہ سے جو اسلام قبول کر لیا تھا۔ اب اس میں ایک تو صحابی کا نام لے لیتا ہوں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے اسلام کا اظہار کیا کہتے ہیں، تو اسی طرح حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ، بہت سارے صحابہ اکرام کے نام آتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو تھے یہ اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ حقیقت کیا ہے اس کے پیچھے، اور جو یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کے اعتراضات میں سچائی اور حقیقت کتنی ہے؟ یہ اعتراض تو حضرات صحابہ اکرام بالخصوص خاندان بنو امیہ سے دشمنی پر اچھا، ایک چھوٹا موقوف سا، ہے۔ کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف
ابتدا سے لے کر فتح مکہ تک کسی جنگ کے اندر آپ شریک رہے؟ نہیں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جنگ میں کیا اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ آپ اسلام پہلے سے قبول کر چکے تھے؟ نہ، اس حوالے سے ایک قول ہے اور بڑے محققین نے لکھا ہے کہ وہ عمرۃ القضاء کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے، لیکن چونکہ نوجوان تھے، کم عمر تھے اور اپنے والد کے زیر کفالت تھے، تو اور والد ان کے بنو امیہ کے سردار بلکہ مکہ کے سب سے بڑے سردار تھے، ان کے ایک ذاتی اثر رسوخ تھا، ایک وجاہت تھی، تو اس وجہ سے وہ فی الفور اسلام کا اظہار نہ کر سکے۔ فتح مکہ کے موقع پہ جہاں ان کے والد نے اپنے اسلام کا اظہار کیا تو وہاں انہوں نے بھی اسلام کا اظہار کیا۔ رہی آپ کی پہلی بات، آپ کا جو پہلا سوال ہے کہ اس موقع پہ جو لوگ مسلمان ہوئے، تو اس میں تقابل کی تو بات نہیں ہے، جماعت صحابہ کرام ساری مسلمانوں کے آنکھوں کا نور اور دل کا سرور ہے۔ تو اس موقع پہ جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان میں صرف حضرت ابو سفیان یا سیدنا امیر معاویہ اور ان کے بھائی سیدنا یزید بن ابی سفیان کا نام نہیں آتا، بلکہ حضور علیہ السلام کے چچا حضرت عباس اسی موقع پہ ہجرت کر کے جا رہے تھے، جو راستے میں حضور علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ سیدنا عقیل جو حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت علی کے بھائی ہیں، وہ اسی موقع پہ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ایسے ہی حضور علیہ السلام کے ایک اور چچا زاد بھائی ہیں ابو سفیان بن حارث، یہ حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، یہ بھی اسی موقع پہ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ بے شمار لوگ ہیں، تو جو حکم ان کے اسلام کا ہے وہی حکم خاندان بنو امیہ کے اسلام کا ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے ان حضرات کے ان کے اسلام کو قبول کیا۔ نہ صرف اسلام کو قبول کیا بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین ہوا، تفصیلات کا وقت نہیں ہے، تفصیلات میں بھی نہیں جاتا۔ غزوہ حنین ہوا، اس میں اچھی خاصی تعداد میں لوگ قید ہو کر آئے اور مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔ تو اب اتنے زیادہ قیدیوں کو جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور اتنا مال غنیمت جو بکریوں کی صورت میں تھا، اونٹوں کی صورت میں تھا، درم اور دنانیر کی صورت میں تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہاں سنبھالا؟ یعنی قیدیوں کو کس کی حفاظت میں دیا، مال غنیمت کس کی حفاظت میں رکھا؟ آپ اگر تاریخ کی اور سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں تو آپ یہ پڑھ کر حیران ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم و بیش غالباً کوئی 6000 کے لگ بھگ یا کم و بیش کچھ قیدی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان کے سپرد کیے کہ یہ قیدی سنبھالنا آپ کے ذمہ ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے، فتح مکہ کو بھی زیادہ دن نہیں گزرے، فتح مکہ کے کچھ ہی وقت بعد جو ہے وہ حنین ہوا، حضور علیہ السلام ابھی مکہ ہی میں ہی تھے، واپس مدینہ نہیں آئے تھے۔ تو اگر سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں اسلام نہیں تھا اور وہ اسلام کے ساتھ مخلص نہیں تھے تو یہ ہزاروں قیدی ان کی حفاظت میں دینا اور اتنا سارا مال غنیمت ان کے سپرد کر دینا، یہ کوئی بڑی عجیب سی بات نہیں ہے کہ جس پر آپ کو اعتماد بھی نہ ہو آپ ہزاروں قیدی اس کے سپرد کر دیں۔ وہ تو ان ہزاروں قیدیوں کو ہی لے کر آپ کے خلاف جو ہے وہ علم بغاوت بلند کر سکتا ہے۔ جو مال غنیمت آپ نے اچھی خاصی مقدار میں اس کے پاس رکھوایا ہے وہ اس مال غنیمت میں جو ہے وہ خود بر کر سکتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس موقع پر سیدنا ابو سفیان پر یہ اعتماد کرنا دلیل ہے اس بات کی، باوجود ہے کہ خاندان بنو ہاشم، حضور علیہ السلام کا اپنا خاندان بھی اس وقت مکہ میں تھا، لیکن جو حیثیت اور جو وقعت اس وقت مکہ کا سردار اعلیٰ ہونے کی حیثیت سے سیدنا ابو سفیان کی تھی وہ کسی دوسرے کی نہیں تھی۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کے ایمان کو قبول کیا، اللہ نے ان کے ایمان کو قبول کیا۔ آج 1400 سال بعد اگر کسی کو ان کے ایمان پر اعتراض ہو سکتا ہے تو ایک طرف اللہ کی ذات نے قبول کیا، حضور نے قبول کیا، اور ایک طرف تاریخ کے اور حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی یہ شوشہ چھوڑا جاتا ہے اور یہ بات کی جاتی ہے، حقائق کیا ہیں کہ انہوں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا اور پھر وہ اس طرح کے واقعات وہ بیان کرتے ہیں، تو یہ حقیقت میں بھی اس کا کوئی تعلق ہے یا یہ صرف نہیں؟ یہ تو روایت ہے اور اس پہ اچھی خاصی جرح ہے، چلیں باقی ساری تفصیلات کو ہم چھوڑ بھی دیں۔ تو میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر یہ واقعہ درست بھی ہے، ایسا ہوا بھی، تو یہ احد کا واقعہ پہلے ہوا یا فتح مکہ پہلے ہوا؟ فتح مکہ بعد میں ہوا ہے۔ تو جب حضرت ہند حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں، انہوں نے اسلام قبول کیا اور انہوں نے اسلام قبول کرتے ہوئے کہا کہ ایک وقت وہ تھا آپ کے گھرانے سے میں سب سے زیادہ نفرت رکھتی تھی العیاذ باللہ، اور آج کیفیت یہ ہے کہ سب سے زیادہ اگر محبت کسی سے ہے تو آپ کے خاندان سے، آپ کے گھرانے سے ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ تمہارے لیے میری دلی کیفیت بھی یہی ہے۔
تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے ایمان کو قبول کیا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی عزت اور حیثیت کو برقرار رکھا۔ تو آج جو لوگ ان واقعات کو بنیاد بنا کر سیدنا ہند پر اگر اعتراض کرتے ہیں تو کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حضرت حمزہ کے جو ہے وہ مخلص ہیں، یا حضرت حمزہ کے زیادہ وارث ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام؟ مطلب اچھا، میں ایک آخر میں ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں عموماً جو ہم اگر اپنے قرب و جوار میں اگر دیکھیں تو ہم اگر اسلام کی تاریخ کا پچھلے 1200 سال کا 200 سال نکال کے 1200 سال کا اگر ہم تجزیہ کریں یا تاریخ کو پڑھیں تو اسلام میں عموماً مسلمان جنگوں میں ہی رہے ہیں، اور 1200 سال اسلام دنیا کے اوپر مسلمانوں نے حکومت کی ہے۔ پچھلے 200 سالوں میں جب سے مسلمانوں نے جنگ والا سلسلہ جو ہے وہ ختم کیا، اور دنیا کے اندر بہت سارے مسلمان ممالک ہیں لیکن وہ پس رہے ہیں۔ اب پوچھنا اصل میں یہ ہے کہ کشمیر کی بات کریں، فلسطین کی کریں، برما کی کریں، یا قرب و جوار کے دیگر ممالک کی اگر ہم بات کریں تو عموماً ہمارے یہاں یہ تاثر دیا جاتا ہے، غامدی جیسے لوگ ہیں، مرزا انجینئر جیسے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ زمین کے ٹکڑے کی لڑائی ہے۔ تو اگر اس پس منظر میں ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ یہ زمین کے ٹکڑے کی لڑائی ہے تو یہ فتح مکہ اور پھر بدر اور حنین اور یہ ساری جنگیں ہیں تو وہ بھی حقیقت میں تو زمین پر ہی لڑائی ریاست کے لیے ہو رہی تھی نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بدر کے لیے نکلے تو اس کا مقصد جو ہے وہ قریش کی کمر کو توڑنا تھا، یعنی ان کی معیشت کو ضرب لگانی تھی، کمزور کرنا تھا۔ مقصد مدینہ کی حفاظت اور مدینہ کا دفاع تھا۔ ایسے ہی احد کے موقع پہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام باہر نکلے تو وہ بھی مدینہ کے دفاع کے لیے۔ جو خندقیں کھودی گئیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام خود مٹی نکالنے میں عملاً شریک رہے تو وہ بھی مدینہ ہی کی دفاع کے لیے تھا، یعنی زمین کے ٹکڑے کے لیے۔ جی اصل بات یہ ہے کہ یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ جو دنیا کے ممالک حد بندیوں میں تقسیم ہو گئے ہیں، تو اس حد بندی نے مسلمانوں کی ایک عالمی اجتماعیت جو تھی اسے ختم کر دیا ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ روم کا بادشاہ اگر کسی مسلمان کو کوئی تھپڑ لگا دے اور وہ خبر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچے تو وہ برداشت نہیں کرتے ہیں۔ ایک وقت وہ تھا کہ سندھ کی کوئی مسلمان بیٹی ظلم و ستم کا شکار ہو اور جو ہے وہ حجاج بن یوسف وہاں سے محمد بن قاسم کا لشکر بھیج دے، کہ جب مسلمانوں کی سوچ میں ایک عالمی تناظر میں ایک اجتماعیت تھی، جب ہم حد بندیوں میں نہیں تھے، یہ جو ہم سرحدات کے قیدی ہو گئے ہیں تو اب وہ کشمیر کا مسئلہ ہو تو وہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے، وہ افغانستان کا مسئلہ ہو تو وہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے، ایسے ہی جو ہے نا وہ شام میں مسلمانوں کا معاملہ ہو، عراق میں ہو، فلسطین میں ہو، جہاں کہیں ہو، تو اس حد بندی نے ہماری اجتماعیت کو ختم کر دیا ہے۔ اچھا، یہ جو مسلمان وہاں پر لڑ رہے ہیں، چاہے فلسطین والا فلسطین میں لڑ رہا ہے، کشمیری والا کشمیر میں لڑ رہا ہے، یا دوسرے لوگ ان کی مدد کے لیے جاتے ہیں، شرعی طور پر یہ جہاد میں تصور ہوگا یا نہیں؟ یہ بھی ایک زمین کی لڑائی ہے بس؟ نہیں، یہ تو جہاد ہے، اور شرعی حکم بھی یہ ہے کہ کسی علاقے پر اگر حملہ آور ہو جائے تو سب سے پہلے وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں، مسلمانوں کی مقامی آبادی ہے، وہ دفاع کریں گے۔ وہ اگر کم پڑ جائیں تو ان کے قریب والے پھر ان کے مسلمانوں پر جب کوئی حملہ جی تو پھر جو ان کے قریب ہیں، یوں درجہ بدرجہ جہاں تک مسلمانوں کا سلسلہ جائے گا تو ان پر درجہ بدرجہ جہاد کی فرضیت ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، میں ایک آخری سوال آپ سے کر کے پروگرام کو ختم کریں گے کہ صحابہ کرام کی زندگی کو جس طرح بعض لوگ جو ہے وہ تاریخ کے ترازو میں تولتے ہیں، تاریخ کے اوراق میں جانچتے ہیں، تو کیا صحابہ کرام کی زندگی کو، آپ کے حالات اور واقعات، آپ کے درمیان ہونے والے اختلافات کو تاریخ کے ترازو میں تولنا، تاریخ کے اوراق سے اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، وہ زیادہ بہتر ہے، یا اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ بیان کر کے پھر اس سے اختلاف بنانا، آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ میں اس میں یہ کہوں گا کیا کہ حیثیت ہے تاریخ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک اصل تو میں جواب کہیں اور سے شروع کرنا چاہتا تھا، لیکن تاریخ کی حیثیت کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ موجودہ زمانہ بڑا ترقی یافتہ زمانہ ہے، اور یہاں پر ابلاغ کے ذرائع، یعنی بات کے پھیلانے کے ذرائع پہلے سے زیادہ ہیں۔ کسی معاملے کی جو تحقیق ہے وہ پہلے کی بنسبت اب زیادہ آسان ہے۔ یہاں کوئی واقعہ ہوتا ہے اور ایک ویڈیو نیٹ پہ ڈالی جاتی ہے اور وہ چند منٹوں میں دنیا بھر میں پھیل جاتی ہے۔ تو چند سال پہلے کراچی میں ہمارے ایک ساتھی جو ہے وہ شہید ہوئے، میں ذاتی طور پر انہیں جانتا ہوں، وہ غیر شادی شدہ تھے،
وہ شہید ہو گئے، اور اگلے دن اخبارات میں جو خبر چھپی اس میں یہ ہے کہ فلاں صاحب جو ہے وہ شادی شدہ تھے اور انہوں نے اپنے پیچھے لواحقین میں ایک بیوہ اور اتنے بچے چھوڑے ہیں۔ تو اب یہ جو اخبارات ہیں یہ تو ریکارڈ کا حصہ بنتے ہیں، تاریخ کا حصہ بنتے ہیں۔ آج سے 10 سال بعد، 20 سال بعد، 50 سال بعد اگر کوئی تاریخ مرتب کرنے کے لیے کسی لائبریری کا وزٹ کرے گا، جا کے اس دن کے وہ اخبارات اٹھائے گا، تو وہ لکھے گا کہ مرنے والا جو ہے وہ شادی شدہ تھا اور اس نے اپنے لواحقین میں ایک بیوہ چھوڑی، اتنے بچے چھوڑے، یہ چھوڑا۔ تو یہ زمانہ جس میں ابلاغ کے ذرائع بھی پہلے کی بنسبت زیادہ ہیں، کسی معاملے کی تحقیق بھی بہت آسان ہے، اس میں اگر ایک واقعہ ہوتا ہے اور وہ غلط پھیل جاتا ہے اور وہ غلط طور پہ تاریخ کا حصہ بن جاتا ہے، تو آج سے صدیوں پہلے کے جو حالات و واقعات تاریخ کی کتابیں میں مذکور ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا یعنی گمان کرتے ہیں کہ کتنی ان پہ حقیقت ہوگی یا کس قدر تحقیق اور تفتیش سے کام لیا گیا ہوگا؟ دوسری بات آپ نے کی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ ان کو بیان کرنے کے لیے تاریخ کا سہارا لیا جائے یا نہ لیا جائے۔ تو ایک ہے صحابہ کرام کی ذاتی حیثیت اور ایک ہے صحابہ کرام کی دینی حیثیت۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اگر ہم ذاتی حیثیت دیکھیں، ذاتی حیثیت یہ ہے کہ بنو تیم سے تعلق ہے، عبداللہ نام ہے، والد کا نام عثمان ہے، کنیت ابو قحافہ ہے۔ حضرت عمر کو دیکھیں تو بنی عدی سے تعلق ہے، عمر نام ہے، والد کا نام خطاب ہے، یہ تو ان کی ذاتی حیثیت ہے۔ لیکن ان کی دینی حیثیت پوری کی پوری جماعت صحابہ کرام کی یہ ہے کہ وہ دین اسلام کے بنیادی گواہ اور دین کے راوی ہیں، ان کی روایت سے سارا دین ہم تک پہنچا۔ اگر وہ درمیان میں نہ ہو تو یہ دین ہم تک پہنچنے کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام کی جو معتبر حیثیت ہمارے پاس ہے وہ ان کی دینی حیثیت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ جائیں دکان پہ اور کسی جنرل سٹور پہ جائیں، آپ آٹا، دال، چاول لیں، اس کے تولنے کا جو پیمانہ ہوگا وہ الگ ہوگا، اس کے تولنے کا ترازو الگ ہوگا۔ اور اگر آپ کسی گودام میں چلے جائیں، یہاں پورے کے پورے کنٹینر تولے جاتے ہیں، ان کا وزن کیا جاتا ہے تو اس کا جو ترازو ہے وہ الگ ہوگا۔ اور اگر آپ کسی سنار کے پاس چلے جائیں تو اس کے بعد جو سودا فروخت ہوگا اس کے تولنے کا جو ترازو ہے وہ الگ ہوگا، دودھ والے کا تولنے کا ترازو الگ ہے، ہر چیز کا الگ ہے۔ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جب بھی تولا جائے گا تو قرآن و حدیث کے پیمانے پہ تولا جائے گا، تاریخ کے پیمانے پہ نہیں تولا جائے گا، کیونکہ تاریخ کی تو کوئی اپنی ذاتی حیثیت ہے ہی نہیں۔ مورخ نے قلم اٹھایا، جو اس کا جی چاہا اس نے لکھ دیا، اور صدیوں بعد اس کے لکھے ہوئے کو لوگ پڑھیں گے تو وہ کیا تحقیق اور تفتیش کریں گے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ فی زمانہ یعنی موجودہ زمانے میں کسی معاملے کی تحقیق اتنی آسان نہیں ہے۔ خان صاحب کا ایک سائفر تھا، اس کے اوپر آج تک لڑ رہے ہیں کیا سے کیا ہو گیا۔ جی جی، تو آپ کا بہت شکریہ مولانا اسماعیل یوسف صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دیا۔ یقیناً ناظرین و سامعین آپ کو آج کا ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ مزید اچھے موضوعات پر، مزید موضوعات پر اور اسلام کے حوالے سے اور ماہ رمضان مبارک کے اندر پیش آنے والے واقعات کے حوالے سے گفتگو کریں گے اسی رمضان مبارک میں۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان محمد بلال فاروقی کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔